بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست کی ٹھہری ہوئی فضا میں 4 تاریخ کو گلگت میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے والا ہے، اور ابھی تک اگرچہ اس جلسے کی کوئی خاص تیاری ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن جلسہ اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر مریم نواز کے حوالے سے مقتدر حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسی تقریر نہ کر دیں جس سے انہیں لج پہنچے یا انہیں شکایت کا موقع ملے، کیونکہ ماضی میں یہ پتہ چلا ہے کہ مریم کے جلسوں کی وجہ سے مقتدر حلقے بہت زیادہ مضطرب اور پریشان ہوتے رہے ہیں، اور بار بار انہوں نے شہباز شریف سے اس کی شکایت بھی کی۔ تو اب یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ اس طرح کی ہے کہ شیڈول کے مطابق تو اس جلسہ سے محترمہ مریم نواز کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے بھی خطاب کرنا ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو مولانا فضل الرحمان خطاب نہیں کریں گے یا پھر مریم خطاب نہیں کرے گی، دونوں میں سے ایک خطاب کرے گا۔ اس طرح کی خبریں گردش کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کر کے ان سے فرمائش کی گئی ہے کہ آپ مریم نواز کو اس جلسہ میں خطاب سے روکیں، اور اگر وہ نہیں رکتی اور مزید رہتی ہیں کہ خطاب کروں گی تو پھر آپ اس جلسے میں نہ جائیں۔ فی الوقت تو مولانا کراچی میں ہے اور بیمار ہے، ہسپتال میں ان کا معائنہ ہو رہا ہے، علاج بھی ہو رہا ہے، ان کی جگر کی کچھ یا گردوں میں کچھ سوزش کا مسئلہ تشخیص ہوا ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ چند دن تک یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن چند دن کا مطلب یہ ہے کہ 4 دن تو یہ رہ گئے، 3-4 دن جون کے، اور 4 تاریخ کو یعنی ایک ہفتے کے بعد جلسہ ہے 4 جولائی کو، تو ایک ہفتے میں کیا مولانا فضل الرحمان ٹھیک ہو سکیں گے یا مزید کچھ دن ہسپتال میں رہیں گے؟ اس بات کا تعلق بھی اس فرمائش سے ہے جو مولانا سے کی گئی ہے۔ مولانا سے کہا گیا کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ قبل از وقت الیکشن اس ملک میں ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن کی اس فضا میں اداروں کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، اور کیونکہ اس سے پھر ہمارے جو اقدامات ہیں ان پر اثر پڑے گا اور بدنامی ہوگی، اور ایک فضا میں گرما گرمی کی کیفیت ہوگی۔ تو اس لیے مولانا سے یہ فرمائش کی گئی کہ وہ مریم کو روکیں اور خود خطاب کریں، اور خود خطاب کے ان کے خطاب کے بارے میں اداروں کو یہ توقع ہے اور امید ہے کہ وہ محاذ ذرا یہ والی بات نہیں کریں گے، بلکہ ان کا نشانہ صرف عمران خان کی حکومت ہوگی، جبکہ مریم نواز کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ صرف عمران خان کو ہٹ کریں گی یا عمران خان کو لانے والوں کو، یعنی انہوں نے ان کا ذکر کریں گی، ان کا بھی ذکر کریں گی جنہوں نے الیکشن چوری کیے اور یہ ساری فضا بنائی۔ تو اس صورتحال میں اب دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب اس فرمائش کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بیماری جو ہے اگرچہ وہ حقیقتاً انہیں مسائل ہیں، لیکن کیا مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ 4 جولائی کے جلسے میں نہ جا سکیں؟ اور اگر وہ جلسے میں نہیں جاتے تو پھر کچھ اس بات کو تقویت ملے گی کہ انہوں نے مریم سے بات کی اور مریم نے انکار کر دیا، یا انہوں نے مریم سے بات نہیں کی لیکن انہیں اندازہ ہے کہ مریم ان کی بات نہیں مانے گی، چنانچہ انہوں نے از خود فیصلہ کیا کہ وہ جلسے میں نہیں جائیں گے۔ ویسے تو پی ڈی ایم کا یہ گلگت کا جلسہ جو ہے 4 جولائی کا، یہ اپنی جگہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ تعریف نہیں کی جا سکتی، کیونکہ گلگت اور بلتستان میں پاکستان کی مین سٹریم کا اس طرح سے مقابلہ نہیں ہے، جس طرح پاکستان کی مین سٹریم میں جو سیاست چل رہی ہے اس طرح کی وہاں کیفیت نہیں ہے۔ تو بہتر ہوتا کہ یہ پہلا جلسہ کسی بڑے شہر میں ہوتا، پشاور میں، کوئٹہ میں، ملتان میں، حیدرآباد میں، راولپنڈی میں، اور ہمیں اس طرح کی اطلاعات بھی مل رہی ہے کہ پی ڈی ایم خدشات کا شکار ہے کہ کیونکہ جب سے شہباز شریف نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی ہے، مسلم لیگ عملاً ایک بے جان سی پارٹی بن گئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں مسلم لیگ کے کارکن نہ آئیں اور یا بہت کم آئیں۔ شہباز شریف حکومت کی کسی بات سے بھی اختلاف نہیں کر رہے، انہوں نے یہ جو عمران خان نے شوشہ چھوڑا ہے غیر ملکی پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق کے بارے میں، تو اس پر دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ قانونی اور آئینی اعتراضات اٹھا رہی ہیں، لیکن شہباز شریف نے یہ تجویز دی ہے کہ وہاں غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو یہاں حلقے الاٹ کر دیے جائیں، ان کے لیے حلقے مخصوص کر دیے جائیں۔ تقریباً یہ وہی بات ہے جو عمران خان چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان شہباز شریف سے یہ کہیں کہ آپ نے کوئی جلسہ نہیں کرنا تو شہباز شریف کوئی جلسہ نہیں کریں گے۔ ان کی پالیسی جو ہے وہ مفاہمانہ سے زیادہ اطاعت گزارانہ
قسم کی نظر آ رہی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ عمران خان کی رنجش کا کوئی سامان پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سیاست مسلم لیگ کو ختم کر دے گی، مسلم لیگ کو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہونے والا، اور شاید انہیں یہی مشن دیا گیا ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کو کاف لیگ میں بدل دو، تو اور وہ اسی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس سودے بازی میں ان سے جو وعدہ کیا گیا وزیر اعظم بنانے کا، وہ مجھے فی الحال پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور اس کے پورا ہونے کے حق میں دلائل بھی بہت کم ہیں، گنجائش بھی بہت کم ہے۔ گنجائش اس لیے کم ہے کہ قومی حکومت بنانے کے جو امکانات ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور شہباز شریف اسی صورت میں وزیر اعظم بن سکتے ہیں جب قومی حکومت بنے، کیونکہ اگر الیکشن ہوئے تو پھر تو وہی امیدوار جیتیں گے جن کو مریم نواز کی تائید حاصل ہوگی، شہباز شریف کے امیدوار نہیں جیتیں گے۔ اور الیکشن کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ نواز شریف شہباز شریف کے نام کا قرعہ نکالیں، اور خاص طور پر جب اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ مسلم لیگ موجودہ فضا میں جس طرح ایک بے عمل اور غیر متعلق پارٹی بن کے رہ گئی ہے، وہ الیکشن میں کوئی خاص کارکردگی دکھا پائے گی اگر یہی صورتحال رہی۔ الیکشن میں جیتنے کی ایک ہی صورت ہے کہ نواز شریف قیادت کریں یا مریم نواز قیادت کریں، تو نواز شریف کا معاملہ تو خود شہباز شریف یہ کہہ کر سیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے میں پاؤں پکڑوں گا، ان کے گھٹنے پکڑ لوں گا، یہ کہنے کے لیے کہ آپ پاکستان نہ آئیں، 5 سال پاکستان سے باہر ہی رہیں۔ تو اسی طرح کے منصوبے کچھ مریم کے بارے میں بن رہے ہیں کہ وہ اگر باہر نہیں جانا چاہتی تو نہ جائیں، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے انہیں پھر سیاست میں پس پردہ رہنا ہوگا، سیاست میں کوئی عملی اور فعال کردار ادا کرنا نہیں ہوگا۔ عمران خان سے نجات ایک مسئلہ ہے، وہ تو اگر اس سے تشکیل ہو سکتی ہے سارے معاملات کی تو ٹھیک ہے، لیکن حقیقی مسئلہ صرف عمران خان کی ناجائز حکومت نہیں ہے۔ حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو ان کا یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ جسے چاہیں اسے حکومت میں لائیں۔ یہ حق دینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں ہے، اور اسی کے لیے جنوبی پنجاب میں خاص طور پر پیپلز پارٹی کا جو اتحاد بنایا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کا راستہ روکنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ منصوبہ جو ہے وہ اس وقت شروع سے ہی کمزوریوں کا شکار ہے، اور لگتا نہیں ہے کہ یہ منصوبہ پروان چڑھے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ووٹ بینک تقریباً صفر کی حدوں تک پہنچ چکا ہے، اور یہ توقع کرنا کہ جو ووٹ پیپلز پارٹی کا ناراض ہو کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا تھا وہ سارے کا سارا واپس آ جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کو بھی اس ساری صورتحال کا علم ہے، جو مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے ساتھ رابطوں میں جو باتیں کی گئی ہیں ان سب کا اندازہ اور علم عمران خان کو بھی ہے۔ چنانچہ عمران خان جلد بازی میں وہ اقدامات کرنا چاہتا ہے جن سے وہ اپنی الیکشن کی جیت کا امکان پیدا کر سکے۔ مثلاً نادرہ کو جو یہ اختیار دیا گیا ہے آرڈیننس کے ذریعے، قومی اسمبلی میں قانون سازی کے ذریعے، وہ الیکشن کمیشن کی بجائے انتخابی فہرستیں نادرہ بنائے گا۔ تو نادرہ کو ایسا ڈیٹا دیا جا رہا ہے جس میں اپوزیشن کے خاص طور پر مسلم لیگ نون کے حامی ووٹروں کی ایک تعداد شناخت کر کے نادرہ کو دی جا رہی ہے، اور نادرہ میں عمران خان نے اپنے آدمی لگائے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو اسکیم بن رہی ہے جس کی اطلاعات سامنے آ گئی ہیں وہ یہ ہے کہ نادرہ مسلم لیگ کے ووٹروں کو زیادہ سے زیادہ انتخابی فہرستوں سے خارج کر دے گا۔ ظاہر ہے یہ اقدام چیلنج ہوگا، عدالتوں میں چیلنج ہوگا، عدالتوں میں فیصلے 2 سال بعد ہوتے ہیں، 3 سال بعد ہوتے ہیں، 5 سال بعد ہوتے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی امید کا انحصار اس بات پر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ مختلف اداروں نے یہ بات پسند نہیں کی، اور انہوں نے صدر کو ان کے ذریعے حکومت تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اس طرح کی قانون سازی نہ کریں، بلکہ الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لیں، اور پھر انہی حلقوں کی ایما پر حکومت کو یہ آمادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اپوزیشن سے مذاکرات کر کے اس مسئلے کو حل کریں۔ یعنی جس طرح کی قانون سازی عمران خان چاہتا ہے وہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، کم از کم ان حالات میں نہیں ہو سکتی، اور عمران خان کا یہ خواب کہ وہ غیر ممالک میں رہائش پذیر پاکستانیوں کے دم پر اور نادرہ کی فہرستوں میں مخالف ووٹروں کے اخراج کے بعد الیکشن جیت جائیں گے، یا کم سے کم اتنی سیٹیں لے لیں گے کہ ان کی عزت رہ جائے، تو یہ خواب پورا ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں اب جو معاملہ ہے وہ اس حد تک تو کلیئر ہے کہ نئے الیکشن ہونے والے وہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، 6 مہینوں میں، 8 مہینوں میں، 5 مہینوں میں یہ الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ صورتحال واضح نہیں ہے کہ مسلم لیگ کو
منصفانہ طور پر آزادانہ طور پر حصہ لینے کا اختیار یا اجازت دی جائے گی کہ نہیں۔ اگر یہ اجازت نہیں دی جاتی تو یہ ساری مشق بے معنی رہے گی، اور جس طرح ہائیبرڈ نظام نے ملک کو تباہی سے دوچار کیا ہے، یہ نیا نظام بھی پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں لے کر نہیں آئے گا۔ تباہی اور زوال کا سفر اور تیز ہو جائے گا۔ امید ہے مقتدر ادارے پاکستان کو مزید تباہی کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے کچھ سوچ بچار کریں گے اور اپنی پالیسی کو بدلیں گے۔ ویسے امکان اس بات کا ہے کہ جولائی کے بعد کوئی ایک دو چہرے جو تبدیل ہوں گے تو اس کے بعد فضا میں شاید لچک کے بادل نمودار ہونا شروع ہو جائے۔ ناظرین، اسی بات پر خدا حافظ۔